ایسی ہستیوں سے ہے جن کا تعلق ذات مصطفیٰ سے بھی ہے، ذات خدا سے بھی ہے، اور اس کی بنیادی ایک ریزن ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، اس کی صورت سے، اس کی سیرت سے، اس کے کردار سے، اس کے رویے سے، اس کے وجود سے ادب کی، محبت کی، پیار کی، خلوص کی اور اخلاص کی خوشبو آتی ہے، اور اس کو کسی شخص کے لیے بتلانے کی، کہنے کی، بیان کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، بلکہ ان کا وجود وہ خود اس کائنات کے اندر، دھرتی کے اندر، علاقے کے اندر، لوگوں کے اندر نمایاں اور واضح ہوتا ہے۔ کیوں؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی امت کو بنیادی ابتدائی درس عطا کیا کہ جب وہ والدین کی گود میں اولاد آتی ہے، استاد کے پاس شاگرد آتا ہے، پیر کے پاس مرید آتا ہے، نبی کے پاس امتی آتا ہے، خدا کے پاس اس کا بندہ آتا ہے، تو جو اس کو بنیادی قرآن و سنت کے نتیجے میں تربیت کا عملی اطلاق اور عملی انطباق واضح ہوتا ہے اور نظر آتا ہے، وہ حضور کے اس فرمان سے ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھایا کرو، اور وہ تم پہ لازم ہے اپنی اولاد کی تربیت میں، ان کے ضمیر میں، ان کے خمیر میں ان 3 چیزوں کو شامل کر دو۔ وہ کون کون سی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا حب نبیکم، پہلی چیز محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی محبت سکھا دو، اپنے حبیب مکرم کی، اپنے نبی کریم کی، اپنے پیارے حبیب کی، اپنے نبی کی۔ حب نبیکم، آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اوپر لازم ہے کہ اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کا ادب سکھاؤ، اپنے نبی کی تعظیم سکھاؤ۔ ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، فرمایا 3 چیزیں لازم ہیں۔ سب سے پہلی چیز اپنے نبی کی محبت بھی، اپنے نبی کا ادب بھی تمہارے اوپر لازم ہے اولادوں کو سکھانا۔ دوسری چیز آقا علیہ السلام نے فرمایا قراءت القرآن، فرمایا اپنی اولادوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، قرآن جاننا سکھاؤ، قرآن فہمی سکھاؤ، قرآن سمجھنا سکھاؤ۔ فرمایا اپنی اولادوں کا تعلق قرآن سے استوار کرو، ان کا رشتہ ناتا قرآن سے مضبوط کرو۔ اور تیسری چیز آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حب اہل بیتی، فرمایا تیسری چیز میری اہل بیت کی محبت اور مودت ہے۔ فرمایا تم پر لازم ہے جس طرح نماز لازم، روزہ لازم، حج لازم، زکوٰۃ لازم، جس زبان سے میں نے تمہیں نماز کی تلقین کی، روزے کی تلقین کی، حج کی تلقین کی، زکوٰۃ کی تلقین کی، اسی زبان اقدس سے وما ینطق عن الہویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ، جس زبان اقدس سے میں نے تمہیں نماز کی تلقین کا حکم دیا ہے، اسی زبان سے میں نے اپنی اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کی مودت کا تمہیں حکم دیا ہے۔ فرمایا یہ 3 چیزیں اولادوں کو سکھا دو، فرمایا تم بھی کامیاب ہو، تمہاری اولادیں اور نسلیں بھی سنور جائیں گی۔ اس سے ایک نتیجتاً بات نکلتی ہے، شہادت سے پہلے اور ذکر شہادت سے پہلے جو تمہیداً چیز عرض کی، اور یہ لازم کیوں ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے، اس کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ کوئی بھی وہ تحریک ہو، تنظیم ہو، سوسائٹی ہو، معاشرہ ہو، لوگوں کا کلچر ہو، رہن سہن ہو، اگر اس کو پہچاننا ہو، اس کے اور جاہلوں کے مابین تمیز کرنا اور ان کے درمیان فرق کرنا اگر کسی چیز سے ممکن ہے تو وہ فقط اور فقط آداب سے ممکن ہے، فقط اور فقط آداب سے ممکن ہے۔ اور اس کی ایک مثال عرض کروں گا۔ آپ 2 بچوں کو گلی میں کھڑا کر دیں،
دو بچوں کو، بڑی توجہ طلب بات ہے، سادہ لفظوں میں عرض کروں، دو بچوں کو گلی میں کھڑا کر دیں، ایک وہ جس نے گریجویٹ کیا ہو، جس نے ایم فل کیا ہو، جس نے میٹرک کی ہو، جس نے ایف اے کیا ہو، اور ایک وہ جو کسی باضابطہ طور پر سکول میں نہیں گیا، کالج میں نہیں گیا، یونیورسٹی میں نہیں گیا، لیکن آپ ان دونوں کے درمیان تمیز کرنا چاہتے ہیں اور کسی اجنبی شخص کو بلا کر آپ اس سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں کہ یار ان دونوں میں پڑھا لکھا کون ہے، ان دونوں میں اہل علم کون ہے، ان دونوں میں ذی شعور کون ہے، تو وہ کیسے فیصلہ کرے گا؟ آپ نے اسے بتایا نہیں ہے یہ گریجویٹ ہے، آپ نے اسے بتایا نہیں اس کی تعلیم مڈل ہے، میٹرک ہے، ایف اے، بی اے، ایم اے ہے، یہ پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہے، یہ ایم فل کیے ہوئے ہے، آپ نے بتایا نہیں ہے۔ وہ ان دو بچوں کے درمیان جو امتیاز اور تمیز بتائے گا وہ کس چیز کے ناطے میں بتائے گا؟ سب سے پہلے وہ ان سے ملے گا، سلام دعا کرے گا، حال احوال لے گا، تو ان دونوں کے درمیان تمیز کرے گا۔ مثلا ایک نے تعلیم میں اعلیٰ ڈگری حاصل کی مگر آداب سے خالی ہے، آداب سے کورا ہے، اخلاقیات سے بے بہرا ہے، ادب سے واقف نہیں، تمیز نہیں رکھتا، وہ بڑے اور چھوٹے کے درمیان امتیاز کرنا نہیں جانتا، تو جو باہر سے آدمی اجنبی آیا ہے وہ ان دونوں کے درمیان فرق کیسے کرے گا؟ ایک شخص، ایک بچہ پڑھا نہیں، لکھا نہیں، سکول نہیں گیا، کالج نہیں گیا، مگر اس کے آداب پر، اخلاقیات پر، حسن خلق پر، اعلیٰ معیار پر اس کی تربیت کی گئی، اس کے ملنے کا انداز الگ، بولنے کا انداز الگ، دیکھنے کا انداز الگ، ملنے میں بھی ادب، بولنے میں بھی ادب، گفتگو کرنے میں بھی ادب، تو جو اجنبی شخص ہے وہ پڑھا لکھا کسے گردانے گا؟ جس کے پاس ڈگری ہے یا جس کے پاس آداب ہیں؟ جس کے پاس آداب ہیں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمیز اعلیٰ اور ادنا کی، جاہل اور عالم کی، وہ ڈگری پہ نہیں ہوتی، تمیز ہوتی ہے تو آداب پہ۔ اس لیے حضور نے اعلان کیا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے خدا نے مجھے سب سے عظیم ادب سکھایا ہے اور ادب پر میری تربیت کی ہے، جس وجہ سے پوری کائنات کے انبیاء میں سب سے زیادہ فضیلت اور مقام مجھے عطا کر دیا گیا ہے۔ حضور کسی مدرسہ میں تو نہیں پڑھے، حضور کسی ادارہ میں تو نہیں پڑھے، حضور کسی جامعہ میں تو نہیں پڑھے، کسی یونیورسٹی میں تو نہیں پڑھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باضابطہ طور پر مخلوق میں سے کسی سے تعلیم اور تربیت حاصل نہیں کی، لیکن حضور کا اخلاق اگر قرآن سے پوچھو تو قرآن اعلان کرتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کے خلق کو دیکھیں تو کائنات میں آپ کے خلق جیسا کسی کا خلق نہیں، آپ کے اخلاق جیسا کسی کا اخلاق نہیں ہے۔ اگر آپ کی حیات طیبہ کو دیکھیں، قرآن اعلان کرتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے اعلان کر دیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ولادت سے لے کر وصال با کمال تک پوری کی پوری زندگی یہ پوری انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ میرے محبوب کے طریق کو اختیار کرے، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، نتیجہ یہ ملے گا وہ خدا کو بھی پالے گا، اس کے مصطفیٰ کو بھی پالے گا۔ یہ حضور کی آپ کی سیرت ہے، یہ آپ کا اخلاق ہے، یہ آپ کا کردار ہے، یہ آپ کا رویہ ہے، تو اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، حضور نے اعلان کیا مجھے میرے رب نے ادب سکھایا، اور ایسا حسین ادب، مجھ جیسے آداب کسی میں پائے نہیں جاتے،
مجھ جیسا اخلاق کسی میں پایا نہیں جاتا، میرے جیسا کردار کہیں سے نظر نہیں آتا۔ اور اگر پورے کے پورے قرآن پاک کا جائزہ لیا جائے تو پورا قرآن اس بات کی شہادت پیش کرتا ہے، کل لبستو فیکم عمرا، آقا علیہ السلام نے پوری کی پوری زندگی گزار دی۔ کافر تھے، مشرک تھے، بت پرست تھے، بدھ مت تھے، مجوسی تھے، نصرانی تھے، پادری تھے، عیسائی تھے، ہندو تھے، اور اگر حضور کی بات آتی تو سبھی کی زبان سے نکلتا صادق و امین کسی کو دیکھنا ہو تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے۔ میرا سوال ہے آپ احباب سے، بزرگوں سے، کیا کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ حضور کے گن گا رہے ہیں، صادق کسی کو کہنا۔ آج لوگ قرآن سر پہ اٹھا لیتے ہیں، صادق کوئی نہیں مانتا، مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، صادق کوئی نہیں مانتا، کعبہ میں چلے جاتے ہیں، صادق کوئی نہیں مانتا، بلکہ آج کل تو حج تانا بن گیا۔ لوگ کہتے ہیں وہ حاجی ہے اس کی بات مانے، تانا بن گیا ہے کہ لوگ خانہ کعبہ سے ہو کے آتے ہیں، ان کے حج کو، ان کی امانت کو، ان کی دیانتداری کو کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہاتھ میں قرآن ہے، پاؤں مسجد میں ہیں، وجود کعبہ میں ہے، لیکن کردار اس سے مختلف، رویہ اس سے مختلف، نظریہ اس سے مختلف، آداب اس سے مختلف، سوچ اس سے مختلف، فکر اس سے مختلف۔ آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ ڈگریوں کی نہیں، وہ اسناد کی نہیں، وہ جامعات کی نہیں، وہ سکول کالج اور یونیورسٹی کی نہیں۔ جو ڈگری چاہیے وہ ادب مصطفیٰ کی چاہیے، وہ اخلاق مصطفیٰ کی چاہیے، وہ کردار مصطفیٰ کی چاہیے، وہ سنت مصطفیٰ کی چاہیے، وہ عمل مصطفیٰ کی چاہیے، اور وہ حضور کی سیرت و صورت کی چاہیے جس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر کیا۔ مشاہدے کے طور پر عرض کرتا ہوں، آقا علیہ السلام نے جو پہلا نکاح فرمایا وہ کتنی عمر مبارک میں فرمایا؟ مڈل کا سٹوڈنٹ جانتا ہے، 25 سال کی عمر مبارک میں۔ اور کس سے ہوا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال۔ سوال میرا یہ ہے، نکاح کا خطبہ پیغام حضور نے بھیجا یا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بھیجا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ نہیں پڑھا، میری طرف دیکھیے گا، کلمہ نہیں پڑھا، اعلان نبوت حضور نے نہیں فرمایا۔ 15 سال بعد اعلان نبوت ہو رہا ہے، اعلان نبوت نہیں ہوا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ نہیں پڑھا، اور نکاح کا خطبہ، نکاح کا پیغام، نکاح کی تمنا، آرزو اور پیغام بھیج کر نکاح کی درخواست پیش کی۔ سوال یہ ہے، کس چیز سے متاثر ہو کر؟ مال سے، جائیداد سے، دولت سے؟ حضور ولادت بعد میں ہو رہی ہے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پہلے ہو رہا ہے۔ کس چیز سے متاثر ہو کر؟ آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے رویے سے، آپ کی سیرت سے۔ سیرت ایسی تھی، جب جبل ابی قبیس پہ حضور نبی کریم علیہ السلام کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو جمع کر کے تشریف لے کے جاتے ہیں، سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے کلمے کا اعلان کیا۔ حضور علیہ السلام نے توحید اور رسالت کا اعلان کیا نہیں۔ حضور نے فرمایا، اگر میں یہ کہوں پہاڑی کے پیچھے دشمن کا لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، بتاؤ مانو گے؟ سامنے مسلمان نہیں تھے میرے بھائیوں، قرآن پڑھنے والے نہیں تھے، حدیث پڑھنے والے نہیں تھے، حضور کا کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، توحید اور رسالت کا اقرار کرنے والے نہیں تھے،
مشرقین مکہ تھے، کفار مکہ تھے، یا زمانہ فترت پر تھے؟ سب نے کہا مانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیوں مانتے ہو؟ دیکھا تو نہیں؟ کہنے لگے آپ نے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا 40 سالہ زندگی میں، تو اب بھی آپ جھوٹ نہیں بول رہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ڈگریوں سے بات نہیں بنتی میرے بھائی، سندوں سے بات نہیں بنتی جس کے پیچھے پوری قوم ہاتھ دھو کے لگ گئی۔ جی میں نے کامرس سے پڑھنا ہے، جی میں نے پنجاب سے پڑھنا ہے، جی میں نے بحریہ سے ڈگری حاصل کرنی ہے، جی میں نے فلاں سے ڈگری حاصل کرنی ہے، میں نے فلاں سے ڈگری حاصل کرنی ہے۔ او بھائی ڈگری مقصود ہے یا اللہ کا بندہ بننا مقصود ہے؟ مصطفیٰ کریم کا غلام بننا مقصود ہے؟ اگر وہ حقیقت سیکھنی ہے تو خدا کی قسم ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ ان بزرگوں سے سیکھیے، وہ آباء و اجداد سے سیکھیے۔ آج بیٹا 4 سندیں اکٹھی کر کے کہتا ہے باپ تو جاہل ہے۔ اگر تیرا باپ جاہل ہے تو تو جاہلوں کا بھی سربراہ ہے۔ جس نے تجھے بولنا سکھایا، جس نے تجھے پڑھنا سکھایا، جس نے تجھے لکھنا سکھایا، جس نے تجھے ادارے میں بھیجا، سکول میں بھیجا، کالج میں بھیجا، یونیورسٹی میں بھیجا، اگر وہ جاہل ہے تو میرے بیٹے آپ کہاں کے عالم ہیں؟ آپ کہاں کے ڈگری یافتہ ہیں؟ خدا کی بارگاہ میں توجہ سے سنیے گا، چاہے کوئی کسی مدرسے سے فاضل ہے یا کسی ادارے اور جامعہ سے فاضل ہے، اللہ کی بارگاہ میں نہ تنظیم المدارس کی ڈگری چاہیے، نہ وفاق کی ڈگری چاہیے، نہ پنجاب یونیورسٹی کی، نہ اسلامک یونیورسٹی کی، نہ بحریہ کی، نہ دوسری کی، نہ تیسری کی۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کی ڈگری چاہیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں وہی عالم ہے جس کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری زیادہ ہے، جس کا بھروسہ خدا پہ بلند، جس کی توکل خدا پہ بلند، جس میں آداب اعلیٰ معیار کے، وہ خدا کو بھی پسند، اس کے مصطفیٰ کو بھی پسند ہے۔ اور جس کے پاس جتنیاں ڈگریاں ہوں، اگر وہ آداب سے خالی، اخلاق سے خالی، تعظیم سے خالی، احترام سے خالی، تو نہ وہ خدا کو پسند، نہ وہ خدا کے مصطفیٰ کریم کو پسند ہے۔ ذرا سنیے نا، آقا علیہ السلام چل رہے ہیں، ایک بزرگ سامنے چل رہے ہیں، حضور دھیمے دھیمے خرامہ خرامہ پیچھے پیچھے۔ صحابہ اکرام نے دیکھا تو عرض کی حضور نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ تشریف لائیں۔ فرمایا آگے بزرگ جا رہے ہیں، ان کا ادب اجازت نہیں دیتا۔ یہ حضور نے کیوں اعلان فرمایا؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ سن لیجئے، حضور نے اعلان کیا جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، حضور نے فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور سن لیجئے، باپ دھدکار دے کسی کو ساتھ ملا کے منا لیں گے، ماں دھدکار دے کسی بڑے کو ساتھ لے کے منا لیں گے، بھائی دھدکار دے منا لیں گے۔ کل قیامت کے دن حضور نے اگر فرما دیا فلیس منا، جا چلا جا، تو ہم میں سے نہیں، تو مجھے بتائیے کس کو منہ دکھائیں گے؟ کل اس ذات کو بھی منانا ہے تو حضور کے واسطے سے، حضور کے وسیلہ اور توسط سے، اور اس پوری گفتگو کا، اس پوری تمہید کا اور اس کے باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ شہادت امام علی مقام جتنا اپنے اندر حزن رکھتی ہے، جتنا اپنے اندر درد رکھتی ہے، جتنا اپنے اندر علم رکھتی ہے، اس سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر، اس کے بڑھ کر اپنے اندر آداب رکھتی ہے۔ اور ہمیں حضور سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے در اقدس سے
یہ نصیحت اور وصیت کی گئی کہ پل صراط سے گزرنا آسان ہے. سن لیجئے تھوڑی توجہ سے. پل صراط پر سے گزرنا آسان ہے، اگر لڑ کھڑائیں گے تو ایک طرف سے امام حسن آئیں گے، ایک طرف سے امام حسین آئیں گے اور سنبھال لیں گے. خانوادہ نبوت آئے گا، وہ سنبھال لیں گے. اہل بیت آئیں گے، وہ سنبھال لیں گے. پنجتن پاک آئیں گے، وہ سنبھال لیں گے. پل صراط پر سے گزرنا آسان ہے، مگر اہل بیت اطہار کا ذکر یہ اس سے کہیں مشکل ہے. یہ آپ کو پل صراط پر سے بھی زیادہ نازک مقام پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے. اگر ادب کو ملحوظ خاطر رکھا تو کامیابی ملے گی، ورنہ نہ خدا قبول کرے گا نہ خدا کا مصطفیٰ قبول کرے گا. اور سنیے ذرا توجہ سے، آج کچھ چیزیں جو سننے میں آتی ہیں، جو کہنے میں آتی ہیں، جو بیان کرنے میں آتی ہیں، جن کا دور پار کا بھی رشتہ نہ ناتا نہ قرآن سے ہے نہ سنت سے ہے. آداب دیکھو تو آداب سے خالی، اخلاق دیکھو تو اخلاق سے خالی، حقیقت دیکھو تو حقیقت سے خالی، حوالہ دیکھو تو حوالہ سے خالی، ریفرنس دیکھو تو ریفرنس سے خالی. ایسی ایسی شہادت، ایسے ایسے واقعات اور ایسی ایسی چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے جن کا اہل بیت اطہار کے گھرانے سے دور پار کا بھی رشتہ اور ناتا نہیں ہے. اس میں پہلی چیز ادب سے خالی ہونا. ادب سے خالی ہونا 3 معنوں میں ہے، توجہ میری طرف رہے. نمبر 1 بغیر وضو کے ذکر کرنا. نمبر 2 بغیر تحقیق کے ذکر کرنا. اور نمبر 3 سر کو ڈھانپے بغیر ذکر کرنا. اگر حضور کے گھرانے کی بات کرنا چاہو، اگرچہ آج تک اس کا حوالہ نہ مل سکا کہ حضور کے گھرانے میں حضور کی شہزادی رضی اللہ تعالی عنہا اگر ان کا ایک بال مبارک انجانے میں چادر تطہیر سے باہر آئے تو سورج حیا سے چھپا دیا جاتا ہے. حیا سے چھپا دیا جاتا ہے. ان پاک دامنہ کا ذکر کون سی شریعت اجازت دیتی ہے کہ سر سے کپڑا اتار کر کیا جائے؟ کون سی محبت اجازت دیتی ہے کہ بغیر وضو کے کیا جائے؟ کون سا عشق اجازت دیتا ہے کہ اعلی اخلاق کو اپنائے بغیر ان کا تذکرہ و ذکر خیر کیا جائے؟ میرے بھائیوں، آپ کا تعلق چونکہ دیہات سے ہے، اور میری ایک بات پلے باندھ لیجئے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ائمہ ستہ نے ذکر کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا احب البلاد عند اللہ مساجدها وابغض البلاد عند اللہ اسواقها. فرمایا سن لو، اللہ کو اگر کوئی پسندیدہ مقامات ہیں تو وہ اللہ کے گھر اور مساجد ہیں، اور اگر ناراضگی والے مقامات ہیں، ناپسندیدہ ہیں، تو وہ بازار ہیں، سوق ہیں، بلاد ہیں، شہر ہیں. اور حضور نے اعلان کیا اگر اپنے ایمان کی قرب قیامت حفاظت اور اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا ایک نسخہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا بکریوں کا ریوڑ لے کر دیہاتوں میں چلا جانا، تمہارا ایمان بھی بچ جائے گا، تمہارا یقین بھی محفوظ ہو جائے گا. یہ ایک یا رسول اللہ حق چاہ رہے ہیں یا اور یہ ایک حقیقت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ بعد علیہ السلام فی الغرباء وَسَيَعُودُ فِي الْغُرَبَاءِ طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ. حضور نے فرمایا اسلام کا آغاز بھی غریبوں سے ہوا، اسلام رہے گا بھی غریبوں میں. اور حضور نے فرمایا آج میں بشارت دے رہا ہوں کل قیامت کے دن کامیابی سب سے زیادہ غریبوں کو عطا کی جائے گی.
خوشخبری اور بشارت آقا علیہ السلام نے فرمایا غریبوں کے لیے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آداب کو دیکھو، اخلاق کو دیکھو، رویے کو دیکھو، تہذیب کو دیکھو، کلچر کو دیکھو، فطرت کو دیکھو، اور فطرت کے قریب چیزوں کو دیکھو۔ اگر وہ کسی مقام سے ملتی ہیں تو وہ انہی لوگوں سے ملتی ہیں، اگر وہ کسی جگہ سے ملتی ہیں تو وہ انہی جگہوں سے ملتی ہیں، اگر وہ کنہی لوگوں سے ملتی ہیں انہی لوگوں سے ملتی ہیں۔ لیکن آج